مشبہ بالفعل کی خبر ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات کے بارے میں، وہ اسماء جو کسی عامل کی وجہ سے رفیع ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا فاعل، دوسرا پڑھا نائب فاعل، تیسرا پڑھا مبتدا، چوتھی پڑھی خبر۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہ بالفعل کو کون؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ نمبر 1 انا، جیسے آپ نے یاد کیا لاقینا اور لعل، انا انا کانا لیتا لاقینا اور لعل، ان 6 حروفوں کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ انا انا کانا لیتا لاقینا اور لعل، یہ 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف مشبہ جو مشابہ ہیں بالفعل۔ یہ فعل مشابہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 جس طرح فعل ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ثلاثی یا رباعی ہوتی ہے۔ جس طرح فعل ثلاثی، فعل یا 3 حرف آتا ہے یا 4 حرف آتا ہے، فعل میں اصل یا 3 حرف ہوتے ہیں یا 4 حرف، اس سے زیادہ فعل نہیں۔ 3 حرفی فعل کو کیا بولتے ہیں؟ ثلاثی، 4 حرفی کو رباعی۔ حروف مشبہ بالفعل جتنے ہوتے ہیں یا ثلاثی ہوتے ہیں یا رباعی ہوتے ہیں۔ انا میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ حروف مشبہ 2 بار رکھو نا، حمزہ اور 2 بار ہو۔ انا میں 3، کانا میں 4، یہ دونوں ثلاثی کے کیا ہو گیا؟ رباعی۔ لیتا میں 3 ثلاثی، لاقینا میں 4، لعل میں 4، یہ دونوں رباعی ہوتے ہیں۔ جس طرح فعل ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے، یہ بھی ثلاثی اور رباعی، یہ بھی اعتبار ہے کہ فعل کی مشابہ ہے۔ نمبر 2 یہ تمام حروف افعال کا معنی ادا کرتے ہیں۔ ان تمام حروفوں کا جو معنی ہوتا ہے، یہ وہ ہی معنی ہے جو فعل کا معنی ہوتا ہے۔ آگے جا کے ہم اس کو مثلا انا اور انا ہے، یہ دونوں حققت کے معنی ہے، میں نے ثابت کر دیا۔ کانا جو ہے شبہت کے معنی میں ہے، میں نے تشبیہ کی۔ آگے اس کو جب تفصیل سے پڑھیں گے اس وقت آپ کو یہ بیان کریں گے کہ ایسے تمام حروف فعل کا معنی ادا کرتے ہیں۔ ان تمام حروف کا جو معنی ہوتا ہے یہ فعل والا، فعل جمع افعال، یہ تمام حروف افعال کا معنی ادا کرتے ہیں۔ ان تمام حروف کا جو معنی ہے وہ فعلوں کے معنی کی طرح ہے، یہ بھی مشابہ ہے۔ نمبر 3 جس طرح فعل کا ایک مرفوع اور دوسرا
فعل کا مرفوع کیا ہوتا ہے؟ فاعل. دوسرا منصوب کیا ہوتا ہے؟ مفعول. ایسے جس طرح فعل کا فاعل مرفوع اور منصوب، فعل کا آگے آنے والا کلمہ جو فاعل ہے وہ مرفوع اور اس کے آگے آنے والا مفعول کو کیا ہے؟ منصوب. جس طرح فعل کا ایک مرفوع ایک منصوب ہوتا ہے، اس طرح حروف مشبہ بالفعل کا بھی ایک منصوب اور ایک مرفوع. اب فاعل مفعول کو کیا ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن فاعل فعل کا مرفوع، مفعول فعل کا کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یعنی فعل کا کے بعد جو دو اسم ہوتے ہیں ان میں سے ایک مرفوع ہوتا ہے ایک منصوب ہوتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو دو اسم آتے ہیں ان میں سے ایک مرفوع ہوتا ہے اور ایک منصوب ہوتا ہے. یہ کتنی مشابہت میں ان تینوں کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. پہلی کیا مشابہت ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ثلاثی. ان تمام حروف کا معنی کیا ہے؟ فعل و ماضی. ان تمام حروفوں کا معنی فعل و ماضی. نمبر 3، جس طرح فعل کے بعد ایک اسم مرفوع ایک اسم منصوب ہوتا ہے، فاعل مرفوع مفعول منصوب. مشکل تو نہیں؟ فعل کے بعد دو اسم ہوتے ہیں نا، فاعل مرفوع مفعول منصوب. ان حروف کے بعد بھی دو اسم ہوتے ہیں، ایک مرفوع. اب ہم پڑھتے ہیں آگے اس کی تفصیل. یہ تو ہم نے وجوہات پڑھی، ان کو مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے. اب اس کے تھوڑے احکام پڑھتے ہیں. یہ حروف کون حروف ہے؟ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ حروف کس پر داخل ہوں گے؟ مبتدا پر اور خبر پر. واضح؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتی ہے. جیسے ان اللہ سمیع. حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر ہے. آپ ختم کر کے ان کو کیا رہ گیا؟ اللہ سمیع. اللہ مبتدا یہ شروع میں اسم آ گیا، سمیع اس کی خبر ہے. حروف مشبہ بالفعل سارے جو ہیں یہ کس پر داخل ہوں گے؟ مبتدا پر اور خبر پر. مبتدا کو نصب دیتے ہیں، نصب آنا زبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، خبر کا معنی ان اللہ سمیع. اب انا سے پہلے اعراب کیا تھا؟ اللہ سمیع، کیونکہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی. اب مبتدا اور خبر پر جب انا آ گیا تو مبتدا کو کیا دینا پڑا؟ نصب. خبر کو کیا دینی پڑی؟ وہ تو اس پر پہلے ہی رکھا تھا. واضح؟ حروف مشبہ بالفعل کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا پر اور خبر پر. ان کا عمل کیا ہے؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع. یہ کیا ہے مبتدا کا عمل؟ مبتدا یعنی حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو انا مبتدا کو حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو مشبہ بالفعل کی خبر کریں.
مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد یعنی مبتدا خبر پر رفع مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں اور رفع مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد اس پر مبتدا اور خبر پر مبتدا کو رفع مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو رفع مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں. اب ان اللہ سمیع ان کیا ہوگا رفع مشبہ بالفعل لفظ اللہ کیا بنے گا ان کا اسم سمیع کیا ہوگی ان کی ان حروف مشبہ بالفعل اپنے لفظ اللہ اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ قبول کریں. یعنی ان اللہ سمیع اللہ سمیع ان کو چھوڑ دیا ان ہے عبارت ہے اللہ سمیع اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. کیا آپ کو پتا مبتدا خبر کے اندر ہے اب اس کی ترکیب یہ تھی اللہ مبتدا ہے سمیع خبر ہے مبتدا اپنی خبر سمیع ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مبتدا کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل آ گیا پھر ہم لفظ اللہ کو مبتدا نہیں کہیں گے پھر کیا کہیں گے انا کا اسم کیا ہوگا منصوب مانا اس پہ زبر ہے. انا کی خبر کیا ہوگی مرفوع کا مانا. اب دیکھیں یہ مشابہت دیکھیں تیسری کہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد ایک مرفوع ایک منصوب ہوتا ہے. اس کا اسم منصوب اور اس کی خبر حروف مشبہ بالفعل مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع مبتدا کو صبر اور خبر کو رفع سمجھ آ رہی ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کے مبتدا اور خبر کے داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر کو ان وغیرہ کا اسم یعنی مبتدا کو کہیں گے ان کا اسم یا حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر. ٹھیک ہے. اب ایک نوٹ پڑھ لیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ یہ حروف مشبہ بالفعل انا کأنا لئتا لکن اور لعل یہ کیا معنی ہے؟ پہلے کو نسب اور دوسرے کو خبر کو فعل کی طرح کام کرتے ہیں. نہیں ان کا عمل کیا ہے؟ یہ ہم نے عمل پڑھا اور نسب اور خبر کو رفع دفع. ہاں عمل کیا ہوا مبتدا کو نسب اور خبر کو رفع. اور یہ جملہ اس میں جملہ اس میں وہ فعل اس میں بنے گا. ہاں کیونکہ شروع میں اس میں یہ تو حرف ہے نا اس میں فعل تو آ گئی. ہاں پھر جملہ فعل وہ ہے جس کے پہلے فعل اور بعد میں فاعل کوئی فرق نہیں. اس کے شروع میں اسم آ گیا یا حرف آ گیا وہ اسم نہیں. اب دیکھیں اب ہم نے دیکھا کہ یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع یہ دیکھیں مشبہ بالفعل کے بعد اگر ما کافا داخل ہو تو حروف مشبہ بالفعل کا عمل باطل ہو جائے گا. حروف مشبہ بالفعل کے بعد اگر ماں کافا داخل ہو ماں کافا داخل ہو تو حروف مشبہ بالفعل کا عمل باطل ہو جائے گا. یعنی ان کے بعد ماں جو آ جائے اس کا عمل باطل ہو جائے گا. مثال کی پیش کر سکتے ہیں انما الاعمال بالنیات انما اعمال بالنیات. حالانکہ ان کے بعد
इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। जबरदस्त हो गया। इलाहुकुम सवाए इसके नहीं तुम्हारा इलाह वो एक ही इलाह है। हालांकि माँ का दाखिला हो तो इबारत होगी इन्ना इलाहकुम इलाहु वाहिद। इलाहा इन्ना का इसम, इलाहुन ये ना की खबर। इलाहा मंसूब, इन्ना का इसम है। इलाहुन वाहिदुन मरफू, इन्ना की खबर है। लेकिन इन्ना के बाद क्या आया? माँ आ गया। उसने क्या कर दिया? इन्ना के अमल को बातिल कर दिया, रोक दिया, ज़ाया कर। इसलिए आया इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। पढ़ेगा काफी। हुरूफ़े मुशब्बा की 5वें नंबर पर जो मरफू होता है वो है हुरूफ़े मुशब्बा की फेल की खबर। हुरूफ़े मुशब्बा की फेल कितने होते हैं? 6। इन्ना, अल्लाह, अन्ना, लैता, लाकिन्ना और लअल्ला। इन 6 को बोलते हैं मुशब्बा बिल फेल। इन्ना, अन्ना, अन्ना, लैता, लाकिन्ना और लअल्ला। इनको हुरूफ़े मुशब्बा बिल फेल क्यों कहा जाता है? उसकी हमने 3 वजह पढ़ी। पहली वजह ये थी कि जिस तरह यानी हुरूफ़े मुशब्बा बिल फेल का माना कि वो हुरूफ जो फेल के मुशाबे होते हैं। अब ये फेल के मुशाबे कैसे होते हैं? उसकी पहली वजह थी जिस तरह फेल सलासी होता है या रुबाई होता है, 3 हरफी होता है या 4 हरफी होता है। ये सारे हुरूफ भी या 3 हरफी हैं या 4 हरफी। नंबर 2, इन सारे हुरूफ का माना फेलों वाला होता है। इन्ना अन्ना का माना हक़्क़तु, कान्ना का माना शब्बातु, लाकिन्ना का माना इस्तदरकतु, जो हम आगे जाके मज़ीद पढ़ेंगे। नंबर 3, जिस तरह फेल के बाद एक मरफूत है इसम, फेल के बाद 2 इसम होते हैं। फेल मुतअद्दी के बाद एक मरफूत है, एक मंसूब होता है। मरफू को फाइल और मंसूब को मफूल होते हैं। इन हुरूफ के बाद भी 2 इसम होते हैं। एक मरफूत है, एक मंसूब होता है। इसका जो मंसूब है उसको इन्ना का, इन्ना वगैरह का इसम और इनकी जो मरफू है उसको इन्ना वगैरह की खबर। अब इसके अहकामात हुरूफ़े मुशब्बा पे फिर किस पर दाखिल होंगे? खबर पर। हुरूफ़े मुशब्बा पे फिर किस पे दाखिल होंगे? मुब्तदा पर और खबर। ये मुब्तदा और खबर पर अमल क्या करेंगे? मुब्तदा को नस्ब और खबर को रफ़ा। जी नुमान भाई, हुरूफ़े मुशब्बा पे फिर अमल क्या करेंगे? मुब्तदा को नस्ब और खबर को रफ़ा। अब मुब्तदा को हुरूफ़े मुशब्बा पे फेल के दाखिल होने के बाद क्या कहेंगे? मुब्तदा इन्ना वगैरह का इसम और खबर को बोलेंगे इन्ना वगैरह की खबर। मुब्तदा खबर पे ये दाखिल होती है, मुब्तदा को नस्ब देते हैं और खबर को रफ़ा देते हैं। मुब्तदा को हुरूफ़े मुशब्बा पे फेल का इसम और खबर को हुरूफ़े मुशब्बा पे फेल की खबर। ये अमल है। इसका अमल बातिल कब होगा? जब हुरूफ़े मुशब्बा पे फेल के बाद मां काफा आ जाए उसका अमल बातिल होगा। जैसे अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा इलाहुकुम इलाहु। अब इलाहु मरफू है, माना